السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے، پارٹ 61۔ اللہ ہی بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کہ ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرض لیے۔ اس نے کہا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کہا، میرا گواہ تو بس اللہ ہے۔ کہا، پھر تو اللہ کافی ہے۔ کہا، تمہارا کوئی وکیل ہے؟ بولا، نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بولا کہ پھر تو اللہ کافی ہے۔ پھر اسے 1000 دینار دے دیے۔ آدمی چلا گیا۔ دونوں کے بیچ ایک وقت اور مدت متعین ہو گئی۔ اس دیار میں دونوں کے مابین ایک نہر تھی۔ جب وقت قریب آیا تو قرضدار قرض اتارنے کے لیے دینار لے کر آیا۔ نہر کے کنارے کشتی کی کھوج میں لگا۔ اسے کچھ نہ ملا۔ لمبی رات تک وہ انتظار کرتا رہا کہ کچھ ملے۔ کہنے لگا، بار الہی، اس نے گواہ طلب کیا، تیرے علاوہ کوئی نہ ملا۔ اس نے ضامن طلب کیا، کوئی نہ ملا۔ اے اللہ، پیغام اسے پہنچا دے۔ پھر ایک لکڑی لے کر اسے چیرا، اس میں دینار رکھے، ایک خط لکھا اور اس لکڑی سے باندھ کر نہر میں پھینک دیا۔ اللہ کی اذن اور مہربانی سے وہ لکڑی چل پڑی۔ قرضدار بھی اپنے ساتھی کے وعدے کا انتظار دیکھ رہا تھا اور نہر کے کنارے کھڑا تھا۔ جب کوئی نہ آیا تو دل میں بولا کہ گھر کے لیے لکڑی ہی لے جاؤں۔ اسے پانی میں وہی لکڑی دکھائی دی۔ اسے لے کر گھر گیا اور جب توڑ کر دیکھا تو دینار اور پیغام دونوں چیزیں اس میں نکل آئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور وکیل ہے اور وکالت پوری کرتا ہے۔ اللہ ہی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وقفہ۔ لبید کہتے ہیں، جب نفس تم سے کچھ کہے تو اس کا کہنا نہ مانو۔ نفس کی پیروی سے امید ختم ہو جاتی ہے۔ البستی کہتا ہے، تھکی طبیعت کو کچھ آرام پہنچاؤ، تھوڑا سا مزاح اور تفریح بھی دو، لیکن بس اتنا جتنا آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے۔ ابو علی بن اشبل کہتا ہے، جسم کی حفاظت ہی سے تو روح باقی رہے گی۔ دیا ٹھیک ہے تو آگ بھی جلے گی، لہٰذا نفس کو قاتل مایوسی سے نہ مار ڈالو، نہ ہی ازہد امید سے اسے دراز کر دو۔ شدائد میں اسے فراخی کی امید دلاؤ اور فراخی میں شدائد یاد دلاؤ۔ اس سے اور اس سے نفس ٹھیک ٹھاک رہے گا، کیونکہ دوا کی منفعت مرکب بنانے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ حلال روزی کھائے، دعا قبول ہوگی۔ سعد بن ابی وقاص اس حقیقت سے آشنا تھے۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں صحیح ہدف اور اجابت دعا فرمائی تھی، چنانچہ جب بھی دعا کرتے قبول ہوتی۔ حضرت عمر نے کئی صحابیوں کو بھیجا کہ کوفہ میں سعد کے عدل و انصاف کے بارے میں معلوم کریں۔ لوگوں نے آپ کی تعریف کی۔ جب وہ قبیلہ بنو ابس کی مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی نے کہا، آپ سعد رضی اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ معاملات میں انصاف سے کام نہیں لیتے، رعایا کے ساتھ نہیں چلتے۔ سعد نے فرمایا، خدایا، اگر اس نے محض ریا و نمود کے لیے یہ بات کہی ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کی عمر دراز کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ اس شخص نے لمبی عمر پائی۔ اس کے پپوٹے آنکھوں تک لٹک آئے تھے۔ کوفہ کی سڑکوں پر لڑکیاں اس کی طرف اشارہ کرتی۔ وہ اپنے بارے میں کہتا، یہ بوڑھا مفتون ہو گیا ہے، اسے سعد کی بد دعا لگی ہے۔ یہ نتیجہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، صدق نیت اور اس کے وعدے پر بھروسے کا۔ سیر اعلام النبلاء میں حضرت سعد کے بارے میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر حضرت علی کو گالیاں دینی شروع کی۔ سعد نے حضرت علی کا دفاع کیا، لیکن وہ آدمی سب و شتم کرتا رہا۔ سعد نے فرمایا، خدایا، میری طرف سے تو اسے جواب دے جیسے چاہے۔ کوفہ کا ایک اونٹ لوگوں کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور بنا ادھر ادھر مڑے لوگوں پر چڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس آدمی کے سر پر پہنچ گیا اور سب لوگوں کے سامنے اپنے پیروں سے اسے رون ڈالا۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد و نصرت فرمائیں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ قصے ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ کے اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسے میں اضافہ ہو۔ صرف اسی کو آپ پکاریں اور سرگوشی کریں۔ کرم وہی کرتا ہے اور کتاب عزیز میں اسی کا فرمان ہے، مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو
کہ میں قریب ہوں اور جو مجھے پکارتا ہے اس کی سنتا ہوں۔ حجاج نے حسن بصری کو سزا دینے کے لیے بلایا۔ حضرت حسن چلے گئے۔ ان کے ذہن میں صرف اللہ کا لطف و کرم اور عنایت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس کے اسماء و حسنی اور صفات عالیہ کا واسطہ دیا تو اللہ نے حجاج کا دل بدل دیا، اس میں رعب ڈال دیا۔ حسن اس کے پاس جیسے ہی پہنچے اس نے ان کا استقبال کیا، دروازے تک آیا، انہیں ساتھ لایا، کرسی پر بٹھایا اور نرمی و عنایت سے گفتگو کی۔ یہ رب العزت کی قوت تسخیر ہے۔ اللہ کی رحمت کائنات میں جاری ہے، عالم انسان میں، عالم حیوان میں، برو بحر میں، رات و دن میں اور متحرک و ساکن میں۔ فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے گن نہ گاتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بلا شبہ وہ حلیم اور مغفرت والا ہے۔ صحیح اور ثابت ہے کہ حضرت سلیمان کو پرندوں کی بات چیت سمجھ میں آتی تھی۔ ان دن لوگوں کو لے کر نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک چوٹی دیکھی جو پیر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی دیتا ہے، تو ہی کرم کرتا ہے، تو ہی فریاد رس ہے۔ سلیمان نے لوگوں سے کہا، لوٹ چلو، غیر کی دعا تمہیں بھی کافی ہوگی۔ چنانچہ چوٹی کی دعا پر زور کی بارش ہونے لگی۔ یہ وہی چوٹی تھی جس کی بات سلیمان نے اس وقت بھی سنی تھی جب لشکر جرار کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا۔ ایک چوٹی نے کہا، اے چوٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، مبادا کہ سلیمان اور ان کا لشکر انجانے میں تمہیں پیس ڈالے۔ اس کے قول پر آپ کو ہنسی آ گئی۔ بہت بار ان بے زبانوں کے باعث اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ابو یعلی نے ایک حدیث قدسی میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، اگر بوڑھے عبادت گزار، دودھ پیتے بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو میں تم پر آسمان کی بارش بند کر دیتا۔ ہر چیز اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ پرندوں کی دنیا میں ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی۔ اللہ نے حضرت سلیمان کے تذکرے میں فرمایا، اس نے پرندوں کا جائزہ لیا، کہا، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہو گیا؟ اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا تو وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ کر بولا، مجھے وہ معلوم ہوا ہے کہ جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں اہل سبا کی یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے پایا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ واحد کے لیے سجدے کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد جاتا ہے اور پھر وہ قصہ پیش آیا جو معروف ہے، جس کے تاریخی نتائج ہوئے۔ اس کا سبب وہی پرندہ تھا جس سے معرفت رب حاصل ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہدہد فرعون سے بھی زیادہ دانا نکلا۔ فرعون نے خوشحالی میں رب کی نافرمانی کی اور مصیبت آتی دیکھ کر ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کے ایمان نے فائدہ نہ دیا۔ ہدہد نے خوشحالی میں ایمان سے کام لیا جو شدت کے وقت میں اس کے کام آیا۔ ہدہد نے کہا، وہ اس الہ واحد کے لیے سجدے نہیں کرتے جو پوشیدہ چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ اس کے برعکس فرعون کہتا تھا، میرے سوا کون تمہارا اللہ ہے؟ جس آدمی سے پرندہ بھی زیادہ ذکی ہو، چوٹی بھی جس سے زیادہ انجام کی سمجھ رکھتی ہو، اس کی شقاوت و بدبختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ وہ پلید ہی تو ہے جس کے راستے بند، تدبیر منقطع اور اعضاء معطل ہو جائے۔ فرمایا، ان کے دل ہے جن سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، کان ہیں جن سے سنتے نہیں۔ شہد کی مکھیوں کی دنیا میں اللہ کا لطف و کرم اور عنایت ربانی دیکھیے۔ یہ مخلوق کتنی معمولی اور چھوٹی ہے، اللہ کے حکم سے وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے، پاکیزہ اور خوشبودار چیزوں پر بیٹھتی ہے اور ان کا مشروب چوس لیتی ہے۔
اسے پھولوں سے پیار اور کلیوں سے عشق ہے۔ ان سے واپس آتی ہے، اپنے ہی خلیے میں جاتی ہے اور ایسا عمدہ مشروب بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور رنگ مختلف۔ وہ راستہ نہیں بھولتی، دوسروں کے خلیہ میں کبھی نہیں جاتی، اور تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو وہی کر دی کہ پہاڑ، درختوں اور چھپروں کو اپنا مسکن بنائے، پھر تمام پھلوں کو کھائے اور رب تعالیٰ کے آسان کردہ راستوں پر چلے۔ اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہے اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ان قصوں اور عبرت آموز واقعات سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جانیں گے کہ اللہ واحد کا لطف خفی ہر طرف جاری و ساری ہے، اس لیے بس اسی کو پکاریں، اسی سے لو لگائے، اسی سے مانگے، اور یہ سارے لوگ، یہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں آپ کے کسی کام کی نہیں۔ یہ سب مساکین ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہی سے یہ سب صبح و شام اپنے لیے آرام، خوشحالی، صحت و عافیت و دولت اور جاہ و منصب کی گزارش کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا مالک بس وہی اکیلا ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ اس کتاب میں آگے کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔